اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم۔ آج کا خاص عمل بہت ساری جادو کے خاتمے کے لیے بتایا جا رہا ہے، جس کو آپ مکمل عمل میں لائیں گے۔ بہت آسان سا عمل ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جادو کی شناخت کرنی ہے کہ ہمارے اوپر جادو کس چیز کا ہے۔ کیا ہمارے اوپر جادو کھانے سے کروایا گیا ہے، کپڑوں پر کروایا گیا ہے، کیا ہمارے پاؤں کی مٹی لی گئی ہے، کس طرح سے ہمارے اوپر جادو کا عمل پروسیس کروایا گیا ہے۔ تو پہلے تو ہم اس کی مکمل شناخت کریں گے۔ اس کے لیے میں بتاؤں گا طریقہ کس طریقے سے شناخت کرنی ہے۔ اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ جادو کرنے والے کو کیسے جاننا ہے کہ کون سا فرد ہے جو آپ کے اوپر جادو کی چال چل رہا ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ جو ہے میں بتاؤں گا کہ آپ جادو کا توڑ کس طریقے سے کر رہے ہیں، اور آخر میں بتاؤں گا کہ جادو سے آپ بچاؤ کے لیے کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمارا کوسچن ہے وہ ہے جادوگر کی شناخت، کہ آپ یہ جانیں کہ کس نے آپ کے اوپر جو جادو کیا ہے وہ کس ٹائپ کا ہے، کس طریقے سے کیا گیا ہے، کون کون سی چیزوں کے اوپر کیا گیا ہے۔ تو اس کے لیے آپ سمپلی ایک کاغذ لیں گے، اس کاغذ کے اوپر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ لکھیں گے، اور لکھ کر اس کاغذ کو آپ پانی میں ڈال دیں گے۔ اس کے اوپر 70 مرتبہ آپ استغفار یا محمد شی کلام پڑھ کر آپ اس کے اوپر پھونک مار دیں گے۔ جیسے آپ یہ پھونک ماریں گے، اس کے دوران ہی کاغذ خود بخود اس کے اندر جو سیاہی ہوگی، جو بھی چیز کے ساتھ آپ لکھیں گے، تو خود بخود اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر اس کا کلر بلیک ہو جائے تو اس کا مطلب جو جادو کرنے والا انسان ہے وہ بہت زیادہ حد تک آپ کا دشمن بنا ہوا ہے، اور وہ آپ سے ذاتی دشمنی رکھتا ہے۔ اگر اس کا کلر آپ کو بالکل بلو کلر کا لگے، فل بلو ہو جائے، جیسے بالکل سخت بلو کلر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب جو آپ کے اوپر جادو کرنے والا ہے وہ آپ کے گھر کا ہے۔ اور تیسری جو ٹائپ ہے اس میں آپ کو یہ پتہ چلے کہ اگر اسی جو آپ اس کاغذ کو ڈالیں گے پانی کے اندر، اور اس کا جو کلر ہے وہ بالکل گرین ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے اوپر جادو کرنے والا ہے وہ عورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اسی پانی کے اندر سے اسمیل آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جادو آپ کے اوپر کسی برے عمل، مطلب سفلی عمل جس میں ایک ناپاک طریقے سے کیا گیا ہے۔ اگر اس پانی کے اندر سے آپ کو بہت زیادہ حد تک اس طرح آپ اس کو قریب اپنے کریں تو آپ کو ایک آئلی فیز وہاں پر دکھائی دے کہ پانی کے اندر آئلی فیز آ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے وہ سب سے زیادہ آپ کو کوئی چیز کھلا کر کیا گیا ہے۔ اور اگر اسی عمل کے دوران آپ کو وہ پانی گرتا ہوا محسوس ہو، یا اس پانی کو جیسے آپ چھوئیں تو بہت زیادہ آپ کے ارد گرد جو ہے ایک خارش اور الرجی کی فیلنگ آئے، جیسے اس پانی کو آپ ٹچ بھی کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے تو بیسک اس کا جو مقصد ہے وہ آپ کو بہت زیادہ حد تک جسمانی طور پر کمزور کرنا ہے اور مختلف بیماری کے اندر سمیٹ ہے۔ اب یہ ایک میتھڈ بتایا گیا کہ آپ نے جادوگر کی شناخت کس طریقے سے کرنی ہے۔ اب جو دوسرا پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جس نے جادو کیا ہے وہ اپنا ہے یا دورت، یہ بھی میں نے بتا دیا اس کے اندر۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسرے سٹیپ کی کہ جادو کو ہم نے توڑنا کس طریقے سے۔ جادو کو توڑنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک روحانی طریقہ ہوتا ہے اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ آپ کا نفسیاتی طریقہ ہوتا ہے۔ نفسیاتی طریقے سے بھی جادو ٹوٹ سکتا ہے، روحانی طریقے سے بھی ٹوٹ سکتا ہے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ نفسیاتی طریقے کا مطلب کہ آپ اپنی نفسیات کو خود ریڈ کریں، جانیں گے کہ جو آپ کی طبیعت میں چینجنگ آتی ہے کس ٹائم میں آتی ہے، کون سی چیز کھانے سے آتی ہے، کون سا وقت آتی ہے، کون سے لوگوں کے ساتھ بات کرنے سے آتی ہے، کون سی بات کرنے سے آتی ہے، تو یہ چیز آپ اس کے اندر مکمل سمجھیں گے۔ دوسرا جس کا روحانی طریقہ ہے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک، درود ابراہیمی، اور اس کے ساتھ آپ آیت کریمہ 1100 مرتبہ تقریباً 11 دن کے اندر پڑھیں گے۔ 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، اور 1100 مرتبہ آپ آیت کریمہ پڑھیں گے 11 دن کے اندر، اور ان دنوں مکمل پرہیزگاری کو ترجیح دیں گے، کسی قسم کے جھوٹ سے، دھوکہ باز سے، تانگ حالی سے، اس طرح کے برے خیالات سے خود کو بچائیں گے، جس سے جو ہے مکمل آپ
کو اپنے جسم کے اندر ایک پراپر فیلنگ محسوس ہوگی، جس میں آپ کے جسم میں انرجی بھی آئے گی، ہر قسم کے وسوسے اور گردش جو ہوگی وہ آپ سے بالکل دور نظر آئے گی۔ اب آخری جو سٹیپ ہے کہ جادو سے ہم نجات کس طریقے سے پا سکتے ہیں، اس کی احتیاطیں کیا ہیں، کس طریقے سے ہم اس سے بچاؤ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کا جو آسان سا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو خود کو پاکیزہ رکھیں، دوسرا 5 وقت نماز قائم کریں، تیسرا آپ اونچا بولنے سے گریز کریں، چوتھا جو ہے آپ ادب اور عاجزی والی محافل میں شریک ہوں، اور سب سے زیادہ توبہ کو ترجیح دیں، اور آخری جو سٹیپ ہے اس میں آپ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے عزیز و اقارب کے حقوق و فرائض کی صدق دل سے ادائیگی کریں، اور کسی قسم کی تہمت پرستی یا فتنہ پرست لوگوں سے خود کو بچائیں، تاکہ آپ اس طرح کے ذلت اور رسوائی سے خود کو محفوظ کر سکیں۔ یہ ایک آسان سا طریقہ تھا، آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو جادو سے نجات دلوا سکتے ہیں، اور 11 دن کے اندر ہی آپ اس سے مکمل نجات پا سکتے ہیں۔ اور جو نفسیاتی طریقہ میں نے بتایا اس کے مطابق آپ کو جو فیلنگ اس ٹائم آبزرو ہوں تو آپ وہ چیزیں بالکل کھانا چھوڑ دیں گے، جس سے آپ پھر دوبارہ اس کو ایگزامن کریں گے کہ جو آپ نے چیزیں کھانا شروع کی ہیں یا بند کی ہیں، تو اس کے علاوہ جو آپ نے کچھ اپنے اندر چینجنگ لائی ہے تو آپ کی صحت میں اس سے کتنی چینجنگ ہوئی ہے، تو یہ اس طریقے سے بھی آپ کا علاج ہو سکتا ہے۔ ہوپس ہو کہ تمام افراد کو مکمل عمل کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اور عمل کرنے میں بھی مکمل آسانی ہوگی، اور اس طریقے سے آپ جادو کو مکمل توڑ بھی سکتے ہیں، اور اس کو کرنے والے لوگوں کا پتہ بھی لگا سکتے ہیں، اور ان کے شر کو مکمل طور پر ختم بھی کرنے کے اہل بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات سب کو جزائے خیر دے۔ تمام افراد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اپنا نام کومنٹ کریں گے دعا کے لیے، اور عمل کی اجازت لے کر سٹارٹ کریں گے۔ جزاک اللہ۔